While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government. Government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K besides bringing peace and prosperity to the region. Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. Being a native to Jammu and Kashmir through UNHR Council, I would like to bring forth the stack developmental differences of Union Territory of Jammu and Kashmir, that is JKUT and Pak-occupied Jammu Kashmir. While JKUT is bringing transformational changes for the betterment of the region, people of POJK are living at the mercy of Pakistan government, having utter disregard for the people over there and their basic human rights and amenities. While Government of India is investing in infrastructure and developmental projects in J&K besides bringing peace and prosperity to the region, Pakistan is struggling to meet its basic financial obligations and is shielding terrorist outfits to wage a proxy war against India. POJK lacks even basic infrastructure and amenities, with negligible investment and blatant misappropriation of its resources by Pakistan. In terms of education and literacy rate, JKUT is far ahead of POJK. Government of India spends 9 times more on education sector in JKUT compared to its counterpart. POJK is facing a major crisis in its education sector, lacking basic infrastructure including building and roofs, clean water, toilets, etc., causing acute hardships to students, resulting in severe dropout ratio. Change is also perceptible in health sector. POJK of health UT are availing health benefits in even the remote areas with national health schemes, which is distant dream for the people of POJK. देखिए, मैं कश्मीर की उन मज़लूम कौम की आवाज़ को यहाँ पर बुलंद करने के लिए आई हूँ, उनकी जस्टिस मांगने आई हूँ, जिनके साथ आज तक पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म खेलता रहा। एक माँ को बेटा छीना है, एक बहन को भाई छीना है गोलियों का शिकार बना के, और एक बच्चे को माँ भी छीना है, किसी को बाप भी छीना है। तो उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं आई हूँ कि आज 30-40 साल पहले हमें 30-40 साल तक हमें इन्होंने सुकून की नींद सोने नहीं दिया। कभी क्या डेवलपमेंट हो जाती कश्मीर में उससे पहले, रोज़मर्रा हमें वहाँ पर ये वायलेशंस क्रिएट करते थे। अगर देखा जाए तो 2-3 साल से हम थोड़ी बहुत राहत लेते हैं, मगर पाकिस्तान के टेररिज्म फिर भी बाज नहीं आते हैं। परसों ही उन्होंने वहाँ पर और एक बड़ा वाक़या अंजाम दिया है। हुमायूं भट्ट, हमारा आशीष और भी एक ऑफिसर, तो ये पीछे हटते ही नहीं है। ये किस बुनियाद पर आते हैं हमारे कश्मीर में और कौन से परमिशन लेके आते हैं, चोरों की तरह घुसपैठ करते हैं। कोई भी कंट्री किसी को ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी, उनके कंट्री में कोई सामान लेके घुसपैठ करे और फिर वहाँ के इनोसेंट पब्लिक को मार दाड़ करे। हम यूएन में उसके लिए जस्टिस चाहते हैं, उस कौम की, उन मजलूम औरतों की जिनके साथ एट्रॉसिटीज़ हुई है, जिनके साथ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म ने जिनको अपना शिकार बनाया, उनके फैमिली को शिकार बनाया है, उनके साथ रेप किए गए हैं, उनके साथ बहुत हद से भी ज़्यादा जुल्म किया गया। एक तो उनको बोलते थे हमें खाना खिलाओ, और दरवाज़ों को तोड़ फोड़ करके उनके अंदर घरों में घुसते थे और उन पर इतना दहशत फैलाते थे कि वो अपने आवाज़ को कभी आज तक बुलंद नहीं कर पाए। वो अपने आप बीती किसी को सुना नहीं पाए कि किस ज़ुबान से हम सुनाए हमारे साथ हुआ क्या है। उनका वाक़या जब हम सुनते तो हमारा दिल फटता है। वो बच्चे आज देखो दर दर की ठोकरियाँ खाते हैं, जिनको एक माँ बाप का साया होना चाहिए। उन यतीमों को उन पाकिस्तान के टेररिज्म ने उनसे पढ़ाई छीन ली है, उनको माँ बाप के प्यार का हक छीन लिया है। तो हम उस मज़लूम कौम के लिए
ہم انصاف کا یہاں پر آواز دینے آئے ہیں، ان کے لیے انصاف مانگنے آئے ہیں. ہمیں امید ہے اس پر کارروائی ہو جائے. اگر تمام ملک ٹیررزم کے اگینسٹ ہو جائے، مجھے لگتا ہے یہ پاکستان اسپانسر ٹیررزم پوری دنیا کو خراب کر ڈالے گا. پوری دنیا میں دہشت اور خوف ہے. لیکن پاکستان تو UN میں بولتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے حق کی بات کر رہے ہیں. کون سے حق کی بات؟ وہ تو کشمیر کے جانوں کے سوداگر ہے، کشمیر کے موتوں کی سوداگر ہے. انہوں نے کشمیر کے انوسنٹ پبلک کو موت کے نیند سلا دیا ہے، قبرستان پہنچا دیا ہے. تو کون سا ہماری حق کی بات وہ کرتے ہیں؟ میں تو گراس روٹ لیول سے، میں کشمیر سے ہوں. میں ان کی طرح نہیں جو یہاں پر پاکستان سپانسرڈ بات کرتے ہیں. کوئی UK میں رہتا ہے، کوئی جرمنی میں رہتا ہے، کوئی اٹلی میں رہتا ہے. مجھے دکھائیے وہ گراس روٹ لیول سے کشمیر میں رہتے ہیں کہ وہ کشمیر کی بات کریں. میں تو کشمیر سے آتی ہوں، مجھے پتا ہمارے کشمیر میں کون سے حالات بہتر ہے، کب ہے، کیا ہے. مجھے ہر دن، ہر سیکنڈ کا، ہر منٹ کا کشمیر کا حالات پتہ چلتا ہے اور میں وہی رہتی ہوں. پھر یونائٹڈ میں جا کے واپس اپنی کشمیر چلی جاتی ہوں. انہوں نے ہمارے ساتھ جتنے بھی اٹراسٹیز کری ہے، حد ہو چکی ہے. اب ہم ان کو ایکسپوز کرتے ہی رہیں گے. پاکستان سپانسر ٹیررزم کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے. پرسوں ہی 5 کو پکڑا گیا ہے جو یہ کشمیر یوتھ کو بھی ابھی مس گائیڈ کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے. کون سا جہاد؟ وہ کون سا جہاد ہے جو انسانیت کو ختم کر ڈالتا ہے؟ پاکستان کے اپنے حالات دیکھنے نہیں چاہیے. اگر وہ مسلم کنٹری ہے، وہاں شیعوں کو وہ کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں؟ وہاں پر وہ احمدیز کو کیوں نہیں رہنے دیتے ہیں؟ تو باقی کی بات ہی نہیں. ہماری انڈیا کو دیکھو، ملٹی ریلیجس کنٹری ہے، ہم سارے مل جل کے رہتے. بھائی چارہ دیکھو ہمارا کتنا ہے. تو وہ اپنے آپ کو دیکھے نا. جب وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر رہنے نہیں دیتے، کیا وہ کشمیری قوم کے خون کے پیاسے نہیں ہیں؟ ان کو کشمیر کی لینڈ چاہیے، کشمیر کا قوم نہیں چاہیے. لیکن ان کو بھول ہے جو POJK ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے، وہ جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے. ہم ان سے وہ لے کے ہی رہیں گے. انڈین کشمیر لے کے ہی رہے گا ان سے اپنا حصہ. وہ ہمارا حصہ ان کے پاس ہے، ان کے ڈاکومنٹری میں نہیں ہے، ان کے زمین کے نقشے میں، پاکستان زمین کے نقشے میں نہیں ہے. وہ دیکھیے POJK پر کتنے اٹراسٹیز وہاں پر کر رہے ہیں. کون سی بجلی ان کو دیتے ہیں، آٹا دیتے ہیں. وہ تو پریشان ہے. کون سی فیسلٹیٹ کیا انہوں نے POJK کو؟ ہمیں بتائیے. خام خواہ بنا دیا ہے. ادھر انہوں نے بتا رہے ہیں کہ ان کو اپنا سارا کچھ اپنے پاس ہے. حکومت کون سی حکومت؟ ادھر تو ان پر آرمی راج کرتی ہے، پاکستان آرمی راج کرتی ہے ان پر. تو ان پر ظلم نہیں ہو رہی ان بیچاروں کو؟ اس کے باوجود دیکھیے آپ ہماری JNK کی ڈیولپمنٹ. ہر دن ہر پروجیکٹ چل رہا اور اچھے اچھے روڈز ہے، کالجز ہے، ہاسپٹلٹی بڑھ رہی ہے. اور ہمارے پردھان منتری صاحب نے وہاں پر ہر گھر میں ہر پرسن کو 5-5 لاکھ کا وہ گولڈن کارڈ بنوایا ہے. فری میں اس کو علاج مل رہا ہاسپٹلوں میں. اور ہمارا ہم بہتری زندگی جی رہے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم POJK مسئلے میں بھی دخل اندازی اب کریں، کیونکہ وہاں پر ہمارے قوم کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے. ہم نہیں سہ سکتے ان کے ظلم.